درود ہی پڑھتے ہیں آگے ایک مجلس کا ماحول کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. اچھا وہ آپ کے ساتھی ہیں, یہ جو دو احباب بیٹھے ہیں آپ کے ساتھی یاد کر رہے ہیں جی, تشریف لے آئیے گا, درود پڑھیے گا, صلوات. دیکھیے ہم یہ ذکر محمد و آل محمد کے لیے بیٹھے ہیں. تو جو میرے دوست بات جناب جعفر عبداللہ صاحب حضور توجہ ہے جی یہ میرے بڑے بھائی, میں بڑی عرصے سے جانتا ہوں مولا کہ یہ بڑے موالی ہیں, عزادار ہیں, سب احباب جتنے تشریف فرما ہے. یہ ہے مجلس عزاد, ہوتا ہے ذکر محمد و آل محمد. بانی ذکر محمد و آل محمد کے لیے بنا ڈالتا ہے, ذاکر ذکر محمد و آل محمد آ کر کرتا ہے. مومنین عزادار موالی حبدار ذکر محمد و آل محمد سننے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں. دوستو جس تک میری آواز جا رہی ہے, اس ذکر محمد و آل محمد کی فضیلت کیا ہے؟ اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے, آپ کے چہرے اس بات کے منتظر ہیں کہ میں آپ کو کوئی اچھا جملہ فضائل کا سناؤں. دوستو اگر یہ سوال رسول کے دربار میں کیا جائے, ہماری کیا ہستی ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے سوال کریں. خود تیرے میرے پیر امیر کائنات نے رسول سے یہ سوال کیا تھا, آقا یہ بتائیے کہ جہاں کہیں محمد و آل محمد کا ذکر ہو جائے اس ذکر کی فضیلت کیا ہے؟ نام مولا بیدار ہو کے سننا, بیدار ہو کے سننا. یا شاہ صاحب, ڈاکٹر صاحب, اس ذکر کی فضیلت کیا؟ آؤ آپ ان بیدار چہروں کے ساتھ, مطمئن چہروں کے ساتھ جو ذکر میں تشریف فرما ہے وہ سننا چاہتے ہیں. سوال کس کا ہے؟ سوال ہے امیر کائنات کا. جواب کون دے رہا ہے؟ ذاکر صاحب خود رسول کائنات جواب دے رہا ہے. یعنی تیرا میرا پیر علی سوال کر رہا ہے, اب علی کا پیر محمد مصطفیٰ جواب دے رہا ہے. لیکن دوستو جواب کی عظمت یہ ہے, جواب کی شان یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جواب دینے سے پہلے ذکر محمد و آل محمد کی عظمت بیان کرنے سے پہلے خود اللہ کے نبی نے پہلے دو قسمیں کھائی ہیں. دو قسمیں کھا کر پھر اللہ کے نبی نے اس ذکر کی تین فضیلتیں بتائی ہیں. جہاں میرا بھائی نادر تشریف فرما ہے, میں اللہ مولا اسے صحت و تندرستی عطا فرمائے. میں چاہتا ہوں آپ میری بات کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں, چونکہ میں بڑی محنت سے کوشش سے یہ آپ کو جملے ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. سوال امیر کائنات کا, جواب رسول کائنات کا. جب رسول کائنات جواب دینا چاہ رہے تھے تو پہلے دو عدد قسمیں کھائی ہیں, پھر اس ذکر کی تین فضیلتیں بتائی ہیں. اور دوستان محترم جس کی سماعتوں تک میری آواز جا رہی ہے, آج تو میرا یہ پیغام اپنے پلے سے بات کر لے جائے. جملہ میرا ہوتا تو وہ اٹھا کر دیوار پر مار دیتے, مگر یہ تو نبیوں کے نبی کا جملہ ہے, یہ رسولوں کے رسول کا جملہ ہے, یہ تو سیدہ کے بابا کا جملہ ہے. نبی نے یہ ارشاد فرمایا, جب نبی نے یہ ارشاد, نبی نے پہلے دو قسمیں کھائی ہیں. اللہ کا نبی پہلی قسم اٹھا کے کہتا ہے, والذی بعثنی بالحق نبیا, یا علی اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا ہے. دو قسمیں کھائی ہیں. بٹی صاحب آپ کی نظر یہ جملہ اللہ کے نبی نے, میرے دوست آپ کو سمجھ آئیے نا بھئی, جسے سمجھ آئیے وہ میرا ساتھ دے. اللہ کے نبی نے پہلی قسم یہ کھائی, والذی بعثنی بالحق نبیا, مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا ہے. اللہ کے نبی نے پھر دوسری قسم کھائی ہے, والذی بعثنی بالحق نبیا, پھر کہا واصطفانی بالرسالۃ نجیا, اس اللہ کی قسم جس نے میری رسالت کو لوگوں کی نجات بنایا. جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یار ذرا مل کے نعرہ سنائے نا, نعرہ حیدری. جیو جیو جیو, آباد رہو, سلامت رہو. دو قسمیں جی میرے بھائی میرے بزرگ, دو قسمیں مکمل ہوئی.
قسم ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے سچا نبی بنایا ہے، پھر قسم ہے اس پروردگار کی جس نے میری رسالت کو انسانوں کی نجات کے لیے چنا ہے، پھر اللہ کے نبی نے جو 3 فضیلتیں بتائی ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے، جیسے اللہ کے دیکھو کبھی بھی معصوم جب معصوم سے سوال پوچھتا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں پوچھتا، قیامت تک مخلوق کو سمجھانے کے لیے پوچھتا ہے۔ جب نبی نے اس کے لیے جواب دیا تو یہ جواب دے کر جو 3 فضیلتیں بتائی ہیں، اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، میں علی یاد رکھ ما ذکر خبرنا ھذا فی مقل من محافل اہل الارض، کہ دنیا میں جہاں تک زمین سے لے کر آسمان تک، زمین سے لے کر آسمان تک، جن سے لے کر بشر تک، جو کوئی بھی جہاں کوئی بھی اگر ذکر محمد والے محمد کرواتا ہے، ذکر محمد والے محمد سنتا ہے، ذکر محمد والے محمد کرتا ہے، تو 3 فضیلتیں کون سی ہیں؟ وَفِيهِمْ مَحْمُومٌ إِلَّا وَفَرَّجَ اللَّهُ هَمَّهُ، جب کوئی دکھی ذکر میں آئے اللہ اس کا دکھ دور کرتا ہے، اگر غم زدہ ذکر میں آئے اللہ غم دور کرتا ہے، اور اگر کوئی حاجت لے کر آئے اللہ حاجت پوری کرتا ہے۔ جیو جیو سلامت۔ اور دیکھیے احباب ذیبکار، 1.25 لاکھ نبی آئے، نبیوں پر 313 رسول آئے، 313 رسول پر 5 اولے العزم پیغمبر آئے، 5 اولے العزم پیغمبروں پر آقا محمد مصطفیٰ جو کائنات کے سردار ہیں وہ بھی آئے۔ دوستو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرے ان جملوں کو محفوظ کر لیں، خطابت کے جملے نہیں، یہ حقیقت پر مبنی جملے ہیں کہ اللہ کی اس کائنات میں اس روح ارض پر ہر ذی روح کے لیے لازم ہے کہ 2 ہستیوں کا شکر ادا کرے، اس پر لازم ہے کہ 2 ہستیوں کا شکر ادا کرے۔ پہلا شکر کس کا ہے کہ اللہ نے حیات دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اس نے بدن دیا ہے اس کا شکر ادا کرے، اس نے سانسیں عطا کی ہیں اس کا شکر ادا کرے، اس نے حیات عطا کی ہے اس کا شکر ادا کرے، اس نے بازو دیے ہیں شکر ادا کرے، پاؤں سلامت ہے شکر ادا کرے، شعور دیا ہے شکر ادا کرے، عقل دی ہے شکر ادا کرے، عقیدہ دیا ہے شکر ادا کرے، ایمان دیا ہے شکر ادا کرے، دل دیا ہے شکر ادا کرے، اور اگر دل میں ولایت علی دی ہے تو پھر اپنی ماں کا شکر ادا کرے۔ کس کا شکر ادا کرے؟ اور ہم جو مجلس اعزاز میں تشریف لائے ہیں، دیکھیے یہ سبب بنتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے، ایک پرسن بانی بنتا ہے، پروردگار توفیق دیتا ہے، ایک بانی بنتا ہے، پروردگار توفیق دیتا ہے، ہم سننے چلے آتے ہیں۔ تو جو ایسا ہی ہے نا جی، جس بھائی کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے، ایسا ہے نا یہ نہیں ہے؟ آؤ دیکھتے ہیں کہ یہ مجلس اعزاز، یہ ذکر محمد والے محمد برپا کرنے کا رواج کہاں سے شروع ہوا؟ دوستو ہم جو علی سے پیار کرتے ہیں، نقل پروردگار کرتے ہیں، 18 ذی الحج غدیر کا دن تھا، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا، تو اللہ کا حکم ہوا میرا حبیب جی رب جلیل جلدی سے ایسا کر 18 پلان کا ممبر بنا، جو آگے چلے گئے واپس بلا، جو پیچھے رہ گئے ساتھ ملا، تاریخ کا ایک انوکھا اعلان کر۔ جب یہ تاریخ کا انوکھا اعلان کیا گیا تو منظر کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے ممبر پر سوار ہو کر آواز دی، اینا اینا علی، اینا اینا علی۔ علی نے آواز دی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ادھر نبی نے آواز دی، علی نے لبیک کہا تو نبی نے کہا اینا اینا علی، علی آ جاؤ۔ جب علی آ گئے دنیا دیکھ رہی تھی کہ کبھی بندہ ایک ہے مگر جسد 2 نظر آتے ہیں، کبھی جسد
جسد دو تو کیا بندہ ایک نظر آتے ہیں، کبھی نیچے سے ملے ہوئے اوپر سے دو، کبھی اوپر سے ملے ہوئے نیچے سے دو۔ جب دنیا یہ منظر دیکھ رہی تھی تو حکم پروردگار سے اللہ کے نبی نے علی کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ دنیا کو اب بھی نہ پتا چلا غدیر چوک میں جو یہ مجلس ہوئی تھی اس کا بانی کون تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ قصیدہ پڑھنے والا کون تھا؟ محمد رسول اللہ۔ قصیدے کا عنوان تھا علی ولی۔ حضور جو سرنامہ کلام میں میں نے آیت رکھی، حضور دو جملے، ایک ہے دین، ایک ہے محافظ دین۔ تھوڑا اس انداز سے گفتگو کو سنیے گا۔ دیکھیں زیرک چہرے ہیں، سفید داڑھی ہے، بزرگ ہیں، باشعور ہے، عقل ایک اعلیٰ درجے پر ہے۔ اگر ممبر پر اعلیٰ بات نہ کی جائے تو وہ کتنا انہیں محسوس ہوگا کہ بھئی ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے۔ نہیں نہیں، بھرتی کی بات نہیں، یقیناً آپ کے معیار پر پہنچی ہوئی بات کرنا چاہیے۔ دوستو ایک ہے دین، ایک ہے محافظ دین۔ میں پھر سے کہوں گا، ایک ہے دین، آپ بھی میرے ساتھ بولیے گا، ایک ہے دین، ایک ہے محافظ دین۔ اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرما، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد عن دینکم، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی دین سے مرتد ہو جائے، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی دین سے مرتد ہو جائے، اللہ کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے دیکھیے ذرا انداز، حضور یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے۔ دیکھیں باریش چہرے، سفید داڑھی والے چہرے بیٹھے ہیں۔ میں کوئی تو ایسی بات کروں نا جو ایک معیار پر پہنچی ہوئی بات ہو۔ کیا کہا؟ اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی دین سے مرتد ہو جائے، اللہ کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ تجھے کیوں پرواہ نہیں ہے؟ آواز قدرت آئی ہے، اس لیے مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک قوم کو رکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ کا دین بے وارث نہیں ہے، سلامت رہے آپ، سلامت رہے۔ اللہ کا دین لاوارث نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی مرتد ہوتا ہو جائے، اللہ کو پرواہ بھی نہیں، اس لیے کہ اس نے دین کی حفاظت کے لیے ایک قوم کو رکھا ہوا ہے۔ آئیے دست بستہ سوال کرتے ہیں، بارگاہ وہ جو دین کی حفاظت کے لیے قوم ہے، وہ کون سی قوم ہے؟ جب میں نے اللہ کے دربار میں یہ سوال کیا کہ وہ قوم کون سی ہے تو ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ قرآن کبھی قوم کا نام نہیں لیتا، قرآن قوم کی نشانی بتاتا ہے۔ قرآن قوم کی نشانی بتاتا ہے۔ اللہ نے جو نشانی بتائی ہے، اللہ یہ فرماتا ہے وہ قوم ایسی قوم ہے یحبہم و یحبہ اللہ، وہ قوم ہے جو اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہے۔ اب نشانی مل گئی میرے دوستوں، آپ کو نشانی مل گئی ہے۔ کیا نشانی؟ حسنین شاہ جی آپ نے نشانی کا ذکر کرنا، توجہ کرنی ہے آپ نے، مجلس سزا میں آپ ماشاءاللہ تشریف لیں۔ نشانی یہ ہے کیا کہ دین کی حفاظت وہ قوم کرتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہے۔ اب آپ نے نشانی اپنے ساتھ باندھ لینی ہے، نشانی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چلیے وہ قوم تلاش کرتے ہیں۔ جتنے مومن عزادار میرے ساتھ میرے سامنے بیٹھے ہیں، سب موالی میرے طرف غور سے دیکھ رہے ہیں کہ آخر وہ کون سی قوم ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوستو یہ ہم نے نشانی اپنے پلے سے باندھ لی، پلے سے باندھ کر اب ہم سفر کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہ کون سی قوم ہے جو اللہ سے محبت کرتی ہے۔ اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہے۔ پہلے میں نے پاکستان میں دیکھا، پاکستان سے نکل کر میں نے حجاز میں دیکھا، حجاز سے نکل کر میں نے یمن میں دیکھا، یمن سے دیکھ کر میں نے مکہ میں دیکھا، مکہ سے نکل کر میں نے مدینہ سے نکلا۔ جب میں ملکوں پھرتا رہا کہ آخر وہ قوم کون سی ہے جو اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہے۔ جب میرا سفر چلتا رہا، سفر کرتے کرتے میں پہنچ گیا خیبر کے میدان میں۔
میں پہنچ گیا خیبر کے میدان میں، اور خیبر میں بھی مجھے 39 دن انتظار کرنا۔ 39ویں دن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ رَائِطًا غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا، کل علم میں دوں گا۔ کیا کہا جی؟ کل علم میں دوں گا؟ نہیں جی، وہ جملہ آگے ہے، منہال کے بھائی ہے نا، وہ جملہ آگے ہے، کل علم میں دوں گا۔ اس کا مطلب ہے 39 دن جو لوگ علم لے کر جاتے رہے وہ علم نبی نے نہیں دیا تھا، اس لیے اللہ کا نبی کبھی نااہل کو علم نہیں دیا کرتا۔ اللہ کا نبی کبھی کسی نااہل کو علم نہیں دیا۔ اچھا، کل علم میں دوں گا، کس کو دوں گا؟ رجل، جو مرد ہے، کرارن غیر فرارن، جو کرار ہے غیر فرار ہے۔ اب میں ذرا ایک لفظ کی وضاحت کرتا چلوں دوستو۔ عربی میں ایک ہوتی ہے نون تنوین۔ ذاکر اہل بیت مظہر عباس جعفری صاحب تشریف لے آئے ہیں، ان کا آنا ہی میرا جانا ہے۔ یقیناً ہم منتظر کب سے ہیں کہ وہ تشریف لائیں تو ہم ذکر محمد و آل محمد خوبصورت انداز اور رنگ میں سماعت فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ میں بڑی جلدی ممبر آپ کے حوالے کروں گا۔ نون تنوین دیکھو، ذاکر صاحب آگے آپ نے دیکھ لیا، ہوں میرا جملہ سنو تو میں گل مکاما۔ عربی میں ہے نون تنوین، یعنی دو پیش۔ چلیے جو بھائی کا جملہ ہے، جو بھائی کا جملہ ہے، میں ذرا اس پر آتا ہوں، میں یہ اس پر آتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہ وضاحت کرتے ہیں جی، جملہ پڑھ کے ممبر آپ بھائی کے حوالے، بھائی مظہر جعفری کے حوالے۔ دیکھو، نون تنوین، دو پیش، دو زبر، دو زیر۔ دیکھیں میرے آپ کے بچے جب عربی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قاعدہ پڑھتے ہیں تو الف دو پیش ان، الف دو زبر ان، الف دو زیر ان، شاباش بھائی نے تائید فرمائی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ نون تنوین۔ دیکھو اس کا فائدہ یہ ہو، یہ عام معنی نکرہ اسے کہتے ہیں، عام معنی دیتا ہے، اس میں ہمیشگی کی علامت پائی جاتی ہے۔ جب دو الف دو پیش ان ہو، الف دو زبر ان ہو، الف دو زیر ان ہو، یا بے دو پیش بن ہو، بے دو زبر بن ہو، بے دو زیر بن ہو۔ اب اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ رجلن، میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ نہیں نہیں، جو مرد تھا، مرد ہے، مرد رہے گا۔ اور دوسرا جملہ کرارن، جو نہ کبھی بھاگا تھا، نہ بھاگا ہے، نہ کبھی بھاگے گا۔ اور فرارن، وہ کون سے؟ جو بھاگتے رہے، بھاگتے ہیں، بھاگتے رہیں گے۔ اچھا، اب جو نبی نے کہا جو مرد ہوگا، دوستان محترم، اللہ کے نبی نے جو یہ کہا وہ مرد ہوگا۔ دیکھیے اللہ کا نبی جب کسی کو کہتا ہے نا مرد، مرد تھا، مرد ہے، مرد رہے گا۔ کسی بندے نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کے بھائی علی کی ولایت پر کچھ قائم رہتے ہیں، کچھ نہیں رہتے۔ بالکل آخری جملہ بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ آخری جملہ، چونکہ بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک ہی مرد کیوں تھا، نبی سے یہ سوال ہوا، شاہ صاحب، احسن شاہ صاحب، کہ کچھ لوگ ولایت علی پر قائم رہتے ہیں، کچھ نہیں رہتے۔ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، یاد رکھو ولایت علی پر ہم محمد و آل محمد قائم رہتے ہیں، یا پھر ہمارے پیروکار قائم رہتے ہیں۔ جو انکار کر دے اسے مرد نہ سمجھنا، وہ داڑھی والی عورت ہے۔ بلا تاخیر ملتمس ہوں شہنشاہ فضائل قاری القصائد قمر ذاکری، خوشگلو، خوش الحان، میٹھی زبان، آپ اور ہمارے مہمان
اور بارگاہ محمد و آل محمد میں محبت کے پھول نشاور کرنے کے لیے دعوت